بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندر۔ چند روز پہلے ہمارے سامنے ایک جج صاحب نے ڈی سی اسلام آباد اور باقی جو متعلقہ افسران ہیں جب ان کو سزا سنائی تو ہم نے کہا کہ یہ اگر جسٹس بابر ستار کی طرح ججز کام کریں گے تو ہی بات بنے گی، لیکن آج اسی فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا کو مئی کے مہینے تک معطل کر کے لمبی چوڑی جو تاریخ ہے وہ ڈال دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ افسر شاہی آپ کی بات کیوں سنے گی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اب آپ یہ کہتے رہیں کہ جی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ملاقاتیں کیوں نہیں کروا رہا۔ آج ان ملاقاتوں کے حوالے سے اور باقی چیزوں کو لے کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے جو کچھ کیا ہے، جو بات کی ہے، یہ اتنی سی بات تھی جو پاکستان کے بہت سارے ججز کو ہمت نہیں ہو رہی تھی اور پاکستان کے بہت سارے ججز یہ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ شیر افضل مروت وغیرہ وہاں پہ پیش ہوئے اور اب ایک وہاں پہ جو آن لائن ملاقات ہے، آن لائن ملاقات کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوئیں اور اس حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب دیکھیے جو جیل رولز ہیں ان میں آن لائن ملاقاتوں کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، جس پہ سردار اعجاز اسحاق صاحب نے پوچھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کوٹ لکھپت جیل میں بڑے فخریہ طور کے اوپر آن لائن ملاقاتوں کا اعلان کیا تھا، تو اگر رولز میں اجازت نہیں ہے تو یہ کوٹ لکھپت جیل میں غیر قانونی کام کیسے ہوگا؟ جو چیز عمران خان کے لیے الاؤڈ نہیں ہے تو وہ باقی کو کیسے ہے؟ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے آج اعتراف کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی یہاں بیٹھ کر ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق سب کو پتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق جہاں سے جیل حکام کو آرڈرز آ رہے ہیں وہاں سے اگر آرڈرز آنا رک جائیں گے تو سب ختم ہو جائے گا اور سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف یہاں تک بات نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ملک میں صرف 200 جو سینئر سول افسران ہیں وہ غیر قانونی حکم، یہ تو دیکھیے نا حلف اٹھاتے ہیں نا افسران کہ ہم قانون کے مطابق ہر چیز کو مانیں گے، لیکن اگر ان کو غیر قانونی کوئی حکم دیا جائے تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے مطابق صرف 200 سینئر سول افسران جو ہیں اگر وہ یہ غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کر دیں تو نظام بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن شیر افضل مروت نے تو اس سے اگلی بات ان کے سامنے کی اور کہا کہ عدالت اگر 200 سول سرونٹس کو جیل بھیج دے تو بھی جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے۔ تو اس پہ جیسے سردار اعجاز اسحاق نے کہا ایک جگہ لکھا ہوا کاغذ ہے یعنی قانون ہے جو اس میں بات لکھی گئی ہے، اور دوسری جگہ اس کے سر پر بندوق ہے، دوسری طرف اس کے گھر والوں اور اس کے کریئر کو خطرہ ہے۔ جب تک 200-300 ایک نظریے کے لیے قربانی نہیں دیں گے یہ ایسا ہی رہے گا اور ہم یہاں کیوں بیٹھ کر دکھاوا کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ ساری باتیں میرے خیال سے سب کو پتا ہے کہ جب اسلام آباد کا ڈی سی اسلام آباد کے افسران جسٹس بابر ستار کا حکم بھی نہیں مان رہے تھے اور وہ عدالتوں میں بڑے فخریہ انداز میں پیش ہو رہے تھے تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب بڑا سادہ تھا کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور وہی ہوا۔ آپ نے دیکھ لیا کیا اس کے اوپر ہو گیا ہے، یا کیا ان کو جب سزائیں ہوئی بھی ہیں تو وہ سزائیں تو بہرحال ایٹ دی اینڈ جو ہیں وہ معطل ہو گئی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان سے ملاقاتیں نہ کروانے کے حوالے سے آج سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے غیر مشروط طور پر عدالت سے معافی مانگی اور جسٹس سمن رفعت صاحبہ اس کیس کی سماعت کر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم تھا اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا، تو لیکن انہوں نے ان کے جواب کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے کے اقدام کو جواز پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئندہ سماعت پر آپ اپنے اس آرڈر سے متعلق یا اس چیز سے متعلق عدالت کو مطمئن کریں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26 مارچ کو درخواست گزاروں علامہ راجہ ناصر عباس، شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار اور فردوس شمیم نقوی کی ملاقات کروانے کا حکم دیا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی بھی ایک جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے وہ کتنا تگڑا آدمی ہے
اور وہ کس طرح سے اس ساری صورتحال میں ابھی بھی جو ہے وہ کرتویہ آپ ایک اور خبر ذرا سن لیجیے، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ اسلام آباد کی عدالت کے اندر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جوڈیشل میجسٹریٹ ہے، انہوں نے مرید عباس صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان اور دیگر کے کیسز کی سماعت کی، اور وہاں پہ نعیم پنجوتھا صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیے جو سپرڈنٹ اڈیالہ جیل ہے وہ جان بوجھ کے عمران خان کی نہ آن لائن حاضری لگواتے ہیں، نہ ان کو عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں انہوں نے 20 اپریل کو عمران خان کے جو پروڈکشن آرڈر ہے ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے 20 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ 20 اپریل کو اپنے اس حکم کے اوپر عمل درآمد کروا پائیں گے، یا پھر ایک بار وہی کچھ ہوگا جو باقی معاملات کے اندر ہوتا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور کو چونکہ گرفتار کرنے کے حوالے سے یہاں بہت بڑی خواہش پائی جاتی ہے، تو آج وہ جوڈیشل کمپلیکس میں اور باقی جگہوں کے اوپر پیش ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر توڑ پھوڑ کا کیس ہے۔ تو آج تو بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے تھوڑا عرصہ پہلے عمران خان ایک عدالت سے نکلتے تھے، ضمانت منظور ہوتی تھی، دوسری عدالت میں جاتے تھے، تو ہم نے دیکھا ان کو کہ وہ ایک دن میں ایک سے زائد بلکہ کئی ججز کے سامنے ایک ہی دن میں اپنی ضمانتوں اور باقی چیزوں کے سامنے پیش ہوئے۔ آج وہی صورتحال علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کو مبارک ہو کہ انہوں نے جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے انہوں نے علی امین گنڈا پور کی جو عبوری ضمانت ہے وہ منظور کر لی ہے، اور ان کے وکیل نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور ایف آئی آر میں نامزد ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ موقع کے اوپر موجود ہی نہیں تھے۔ ایک جانب یہ ہوا، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد کی سیشن کورٹس میں پیش ہوئے، تو وہاں پہ ان کی جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ ان کے اوپر عمل درآمد روک دیا گیا ہے، اور پولیس نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتاری سے روکتے ہوئے ان کے وارنٹ منسوخ کیے، اور 17 اپریل تک یعنی اگلے مہینے تک ان کے تمام کیسز میں ان کی عبوری ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ علی امین گنڈا پور کو جو گرفتار کرنے کے حوالے سے خواہش رکھتے ہیں، شاید وہ خواہش آپ کی پوری نہ ہو۔ ایک ڈیولپمنٹ اور ہے، پھر میں سپریم کورٹ سے آپ کو خبر دوں گا کہ زلفی بخاری کے کاغذات مسترد کیے تھے الیکشن کمیشن نے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کا جو ایپلیٹ ٹرائیبیونل ہے انہوں نے وہاں پہ اس کو چیلنج کیا ہوا تھا، محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے، اور ان کے ان کاغذات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات منظور ہو گئے تھے، لیکن اس کو مسلم لیگ نون کی طرف سے چیلنج کیا گیا تھا، تو آج ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کا فیصلہ بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ لیکن جو دوسری بڑی خبر ہے وہ صنم جاوید سے متعلق ہے۔ صنم جاوید کے کاغذات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے مسترد کیے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ایپلیٹ ٹرائیبیونل سے رجوع کیا، کل ان کا فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ایپلیٹ ٹرائیبیونل نے وہ فیصلہ سنا دیا ہے، اور صنم جاوید کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں، ان کی اپیل منظور ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صنم جاوید سینٹ الیکشن جو ہیں وہ لڑنے کی اہل قرار پا گئی ہیں۔ اب آگے الیکشنز میں کیا ہوگا وہ اگلی بات ہے۔ اب ایک جانب تحریک انصاف والے عدالتوں میں رجوع کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے الیکشن لڑنا ہے، ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے، لیکن دوسری جانب ذرا اندازہ لگائیے گا مسلم لیگ نون ہے۔ خبر ذرا سنیے گا، اب اگلے مہینے میں ضمنی الیکشن ہے جس میں لاہور کی ایک صوبائی ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہے، 4 صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہیں، اس میں NX19 والا حلقہ ہے مریم نواز والا۔ مسلم لیگ نون کی خواہش یہ تھی کہ خواجہ سعد رفیق کو الیکشن لڑوا لیا جائے، یہاں سے رانا ثناءاللہ کو لڑوا لیا جائے، یا پھر ان کو کس طریقے اسمبلی میں لے آئیں۔ لیکن اب اندازہ کیجئے کہ خواجہ سعد رفیق نے لاہور سے NX19 سے الیکشن لڑنے سے انکار کیا ہے، رانا ثناءاللہ نے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا ہے، اور تو اور چھوڑیے جاوید لطیف جو ہیں انہوں نے بھی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، اور اس کے بعد رانا مشہود جو ہے وہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ تو اب جناب اس کے بعد وہاں پہ علی پرویز ملک جو ہیں ان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ معاملات کیا ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 6 کمپنیز جو ہیں انہوں نے 950 ارب سے زائد کا وہ بتایا کہ ہمیں جناب وہ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کریں، بجلی مہنگی ہونے والی بات۔ اگلی خبر سن لیجئے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو پیٹرول ہے اس کے ذریعے بھی آپ کی جیبوں سے بہت کچھ نکالا جائے گا۔ کیسے؟ اس وقت جو پیٹرول کے اوپر GST ہے یا سیلز ٹیکس ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، 0 ہے۔ تو اب IMF نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ پیٹرول کے اوپر آپ 18% جو GST ہے وہ عائد کریں۔ اگر وہ عائد ہوتا ہے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ 100 کے پیچھے 18 روپے تو بڑھیں گے۔ تو اب وہ کتنا پیٹرول مہنگا ہوگا وہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ اب اس دوران ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک تو پشاور ہائی کورٹ سے ہے اور دوسری امریکہ سے ہے۔ پہلے پشاور ہائی کورٹ کی بات کر لیتے ہیں، اور پشاور ہائی کورٹ کس طرح سے ہے
کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج گورنر نے اجلاس بلا رکھا ہے اور وہ اجلاس نہیں ہو پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اسپیکر تحریک انصاف کے ہیں اور مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے. تو آج پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں پر جو ارکان ہیں ان کی حلف برداری کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی اور پشاور ہائی کورٹ نے وہاں پہ ابتدائی نوٹس جاری کرتے ہوئے 4 دن میں جواب طلب کر لیا. لیکن جو وہاں پہ جسٹس شکیل احمد صاحب ہیں ان کے ریمارکس بڑے دلچسپ ہیں. انہوں نے کہا کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, سیاسی معاملات پر سیاست ہونی چاہیے. افسوس ہو رہا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہمارے پڑوسی کہاں ہیں. ملک کی معیشت کا حال کیا ہے؟ IMF کی شرائط دیکھیں تو مزید سختیاں آنے والی ہیں. ایک جماعت جب حکومت میں ہوتی ہے تو رویہ الگ ہوتا ہے اور دوسری جانب جاتے ہی پھر رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. مخصوص نشستوں پر تو جو لارجر بینچ ہے وہ فیصلہ کر چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے ذریعے وہ حلف اٹھا پاتے ہیں کہ نہیں اٹھا پاتے, یا پھر یہ معاملہ لٹکے گا اور پھر عدالت کی کوئی مداخلت ہے. تو چونکہ تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ وہ سینٹ الیکشن سے پہلے ان ارکان کو حلف اٹھانے دے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر یہ ارکان حلف اٹھائیں گے تو ان کی جو سینٹ کی نشستیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تو وہ اس طرح سے دونوں اپنی طرف سے وہ چیزیں جو ہیں وہ مینج کر رہے ہیں. اب ایک خبر امریکہ سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی اس کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا جہاں پہ ڈونلڈ لو کا بیان ریکارڈ ہوا, اور اب آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ کی جو ایوان نمائندگان کی کمیٹی ہے خارجہ امور کے اوپر, اس نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک قرارداد منظور کی ہے. اور یہ قرارداد ایک لحاظ سے متفقہ یا اس کو مشترکہ کہا جائے گا 50-0 سے, یعنی 0 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے یہ منظور کی گئی ہے, جس کے بعد اب اس کو امریکی ایوان نمائندگان کے اندر پیش کیا جائے گا, اس کو بھجوایا جائے گا. اب کیا اس کمیٹی نے یہ قرارداد منظور کی ہے؟ نمبر 1 جمہوریت کے لیے کی ہے, نمبر 2 انسانی حقوق, آئین اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ابھی آپ کے الیکشنز ہوئے ہیں 8 فروری والے, اس میں جو کچھ ہوا ہے اس کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا. اب یہ معاملہ کمیٹی سے آگے ایوان کے اندر جائے گا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.